آپ دیکھ لیجئے کہ ایک حدیث پاک پڑھو، قرآن پاک کی آیت پڑھو، دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے، کلام الہی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اللہ پاک کی طرف سے، لیکن یہ وحی خفی ہے، دونوں میں فرق معلوم ہو گیا۔ کلام اللہ کی آیتوں کا جو ہے یعنی اور ہی ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی۔ تو ایک بزرگ تھے، امی تھے، ان کا نام بول رہا ہوں، تو ان کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بہت بڑے عالم ہو تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے کہیں امی تھے، عام لوگوں میں جیسے ہوتے ہیں، لیکن متدین، پرہیزگار، نیک، عاشق رسول۔ تو ان کی متعلق مشہور تھا کہ وہ حافظ قرآن بھی نہیں تھے، تو جب کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھتا تھا کہتے تھا کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، جب کوئی حدیث پاک پڑھتا تھا کہتے یہ حدیث پاک ہے، اور اگر کوئی دونوں کو ملا کر پڑھتا تھا تو کہا یہ یہاں تک حدیث پاک ہے، یہاں تک قرآن مجید ہے، اور اگر کچھ نہیں یوں ہی عربی زبان میں بولتا تھا تو کہا کہ یہ نہ حدیث پاک ہے نہ قرآن پاک ہے، اور بارہا لوگوں نے ان کا امتحان لیا، اب حدیث تو لاکھوں میں، بارہا کروڑوں پڑ جاتی ہے حدیث تو، ابھی اب جو ہے بہت اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا، ان کے سامنے حدیث پڑھا تو کوئی ممکن ہے نا، سیاہ سکہ بھری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں ہیں، ترغیب و ترہیب اور یہ اور وہ، تو ان کے سامنے جب بھی اس میں سے بھی کوئی حدیث پاک پڑھتا تھا کہ ہاں یہ حدیث پاک ہے، اور اس کو آدھی اور دوسرا آدھا کچھ اور کلام ملا کر کہتے کہ یہاں تک حدیث، ان کو پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا، تو انہوں نے کہا کہ جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو قرآن پاک کی آیت کا نور اس کے منہ پر مجھے معلوم ہوتا ہے، کچھ اور ہی، جب حدیث پاک پڑھتا ہے تو اس کا بھی نور معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ کم، اور جب کوئی آدھا قرآن پاک اور آدھی حدیث تو آدھا وہ نور معلوم ہوتا ہے، آدھا وہ نور معلوم ہوتا ہے، اور جب کوئی حدیث پاک کے ساتھ کوئی بات ملاتا تھا یعنی اس طرف سے کہتے کہ اتنا نور ہے حدیث پاک کا، اس میں کچھ نور نہیں، ایسے لوگ بھی اس امت میں گزر